کل وزیر اعظم کی جو تقریر تھی رابی پوچھ رہی ہے آپ کے کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو السلام علیکم. پھر یہ کہ میرے خیال میں تو خان نے چھا گیا. بہت عرصے کے بعد اس نے ایک دلیرانہ اور زبردست فیصلہ کیا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ بھی دلیر فیصلوں کو پسند کرتے ہیں. اینڈ اٹ از لائک کالنگ دا بلف، کیونکہ جس سچویشن میں اس کو اپوزیشن نے مل کے ڈال دیا تھا وہ اس نے کنورٹ کر دیا ہے ایک بہت بڑی اپنی وکٹری میں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ہارے یا وہ جیتے، ہی ول بی دا ونر آؤٹ آف دس، بجائے اس کے کہ یہ ہوتا کہ اپوزیشن اس کے ناک میں دم کیے رکھتی اور پھر اپنے ٹائم کے حساب سے وہی گاٹھ جوڑ وغیرہ کر کے ادھر ادھر اسٹیبلشمنٹ ود اور وداؤٹ جو بھی وہ کرتے ہیں، جس طرح یہ سیٹوں کے سلسلے میں خرید و فروخت ہوئی ہے، وہ کرا کے پھر اس پہ حملہ کرتے یا اس کو دبا کے رکھتے یا بلیک میل کرتے. تو اس نے شروع میں ہی اپنا وہ کر دیا، اور اٹ شوز کہ بھی وہ ہی ڈزنٹ کیئر کہ بھی حکومت اس کے پاس رہتی ہے یا نہیں. اور یہ وہ اس نے بالکل ٹھیک بات کی ہے میرے خیال میں، کہ اس وقت اگر اسٹریٹ پاور ہے، چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے جو بھی ہے، لیکن وہ صرف خان کے پاس ہے، اور باقی دونوں پارٹیاں تو فیل ہو گئی ہیں اسٹریٹ پاور شو کرنے میں. ووٹ بینک ان کے ہوں گے اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن اسٹریٹ پاور مجھے لگتا ہے کہ وہ خان کے پاس ہی نوجوان ووٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اس وقت خان فار سم ریزن، جو لگتا تو نہیں ہے کہ یہ ہارے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے بھی ہار بھی جاتا ہے تو جتنی مصیبت پڑ جائے گی پورے ملک میں، وہ میرا خیال ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک تو پہلے نئی گورنمنٹ بننے کے لیے مسئلہ پڑے گا، پھر جو بن بھی جاتی ہے گورنمنٹ تو میرا نہیں خیال کہ یہ مہنگائی پہ کوئی بھی بندہ قابو کر سکے گا، اور اس کے اوپر خان کا جو اسٹریٹ پاور وہ یہ بالکل اڑا کے رکھ دے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. اور لیکن اچھا یہ ہو کہ اب اس کے بعد یہ کچھ تبدیلیاں بھی جو کہ کرنی چاہیے تھی اس کو شروع سے، کہ کچھ واقعی جینون مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ لے کے آئے، کمپیٹنٹ لوگ اپنی کیبنٹ میں، بجائے اس کے وہی پرانے چہرے جن کو لوگ اب پسند نہیں کرتے، جو کہ اس سے ظاہر بھی ہو گیا کہ حفیظ شیخ پہ لوگوں کو حفیظ شیخ پہ جانے کا میرا نہیں خیال کسی کو اتنا افسوس ہے. لیکن بہرحال وہ یوسف رضا گیلانی بھی کوئی اتنا پسندیدہ کریکٹر نہیں رہا فار واٹ ایور جو بھی اس کا پاس تھا. تو یہ اگر نہیں کرے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور بھی یہ لوز کر دے گا جو تھوڑی بہت بچی ہے پہلے، اس کے بعد اس سے زیادہ تھی. بہرحال دوسری بات میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو ابھی تک عقل کے ناخن شاید نہیں لیے انہوں نے. جو میرا خیال ہے کہ اب اتنا ویکیوم ہے اس وقت، لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور جو پارٹی بھی چاہے وہ بلاول اور آصفہ مل کے کر لیں یا مریم اور حمزہ مل کے کر لیں، جب تک جینون لوگ لے کے نہیں آئے گی، وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اسٹریٹ پاور اور لوگوں میں مقبولیت اور واقعی پاکستان کا فائدہ تب تک نہیں ہونا. یہ اب ساروں کو سمجھ آنا چاہیے کہ بھئی اب چیزیں بہت زیادہ بدل چکی ہیں، جنریشن چینج ہو رہی ہے اور چینج ہو چکی ہے، بلکہ نئی پود کو اب آن گراؤنڈ چیزیں چاہیے، وہ باتوں سے نہیں ٹلتے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اب ہے موقع، کہ بجائے اس کے، لیکن وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بار بار وہ غلطیاں کر رہے ہیں. اگر انہوں نے جیت بھی لی تھی سیٹ تو دیکھیں مریم نے جس طرح اقرار کر لیا، وہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا کھلے ہم پیسے دیتا ہوا، یہ مورل اتھارٹی میرا خیال لوز کرنا، دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بھی یہ کتنا بڑا ان کو ڈینٹ ڈالتی ہے. آج کل کے پچھلے زمانے میں شاید چل جاتا ہوگا اس کے والد کی پالیٹکس میں مریم کی، لیکن کل جس طرح اس نے کھڑے ہو کے نون لیگ کی سیٹوں کے برائب کے طور پہ یوز کرنے کی بات کر دی ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بیک فائر کر جائے گا سارا. تو ان کو بھی چینج کرنا چاہیے، اپنا سارا ریویو کرنا چاہیے اگر، اور ان کو اس بات سے اور بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ بندے ہی نہیں نکال سکے تھے، تو کیوں نہیں نکال سکے بندے باہر سڑکوں پہ، حالانکہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی. تو لیٹ سی، لیکن یہ اچھی پولیٹیکل میرا خیال ہے موو ہے عمران خان کی ہے اوور آل. اور کچھ آج کے لیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. اچھا اوکے، خدا حافظ.